السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قافلہ عزم و استقامت سمود فلوٹیلا یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور کشتیوں پر، جہازوں پر سمندری قافلہ یہ غزہ کی طرف جا رہا ہے، اور اس قافلے کا مقصد ہے غزہ کے مسلمانوں تک امداد پہنچانا، ان کے ساتھ ظاہر یکجہتی کرنا، اور ان کے جو محاصرہ ہے اس کو توڑنا اور ان کو مدد فراہم کرنا۔ تو یہ اس قافلے کا مقصد ہے، اور یہ قافلہ سمندری حدود سے غزہ کی طرف یہ رواں دواں ہے، اور راستے میں کئی سارے جگہ پر مشکل حالات آئے، بعض ساتھیوں کی کشتیاں بھی بند ہو گئیں، جہاز جو ہے وہ پانی میں بند ہو گئے، اور کئی گھنٹے انہیں انتظار کرنا پڑا، اور مشکل اور سمندری لہروں کے اندر وہ پھنسے رہے۔ تو اس کے باوجود بھی قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، لوگوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، اور یہ قافلہ عزم و استقامت یہ ابھی تک یونان کی سرحد کے قریب پہنچ چکا ہے، اور ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر ڈرون طیارے جو ہے وہ قافلے کی جو کشتی ہیں، جہاز ہیں، ان کے اوپر منڈلا رہے ہیں، اور کچھ قافلوں کے اوپر، کچھ کشتیوں کے اوپر، جہازوں کے اوپر ڈرون اٹیک بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کے حوصلے بلند ہیں اور ان کا عزم جمع ہے، اور انشاءاللہ یہ قافلہ اپنے منزل تک پہنچے گا۔ اور یہ قافلہ جب سے روانہ ہوا ہے، اور اس کے بعد دنیا کا جو نقشہ ہے اور منظر نامہ ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک تو پاکستان کو سعودی حکومت نے بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کی سیکورٹی دے دی ہے، اور یہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ اب پاکستانی افواج بیت اللہ اور مسجد نبوی کی حفاظت کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ دنیا کے نقشے میں فلسطین کا جو حصہ ہے، فلسطینی ریاست کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اس کو بھی نقشے میں شامل کر لیا گیا ہے، اور بہت سارے جو ممالک ہیں، لندن اور دبئی وغیرہ، اور بہت سارے اسی طرح کینیڈا ہے، انہوں نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے، اور اسرائیل کے گرد جو ہے راستے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اسرائیل جو ہے مسلمانوں کے شکنجے میں آتا جا رہا ہے، اور اسرائیل کے چاروں طرف جو ہے مسلمان ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے اسرائیل کی مخالفت کا اعلان کیا ہے، اور فلسطینی کے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ تو بہت ساری باتیں، بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، اور بہت ساری اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، اور دوسری طرف بھارت جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے، اور اسرائیل وہ بڑی مشکل میں ہے اور بڑی پریشانی کا شکار ہے، امریکہ بڑی پریشانی کا شکار ہے، اور وہ بلک رہے ہیں، اور جیسے مچھلی پانی سے باہر نکال دی جائے تو وہ تیرتی ہے اور اچھلتی کودتی ہے، اسی طرح یہودی اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ تو انشاءاللہ اسرائیل کا ظلم جو ہے وہ بے نقاب ہوگا، اسرائیل کو ظلم کا بدلہ چکانا پڑے گا، اور قافلہ سمود فلوٹیلا وہ بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ دنیا کا منظر نامہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ کئی سارے ممالک نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے، تو انشاءاللہ دنیا فتوحات کی طرف جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو انشاءاللہ فتوحات نصیب ہوں گی۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور یہ جو قافلہ سمندری راستے سے سمود فلوٹیلا جو روانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس قافلے کی حفاظت فرمائے، اور بحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچائے، اور ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور اسرائیل اور یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔